السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، پیارے نبی کی زندگی کے اوپر جو سیریز چل رہی تھی، آج اس کا 11واں پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جب پیارے نبی کو نبوت مل چکی تھی تو اس کے بعد تبلیغ کا کام کس طرح شروع کیا۔ تو اس پوری ویڈیو میں آپ کو جڑے رہنا ہے اور اس سے پہلے کے جو 10 پارٹ ہیں وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس 10 پارٹ کو بھی ضرور دیکھیں، اس کے بعد یہ سارے پارٹ آپ کو دیکھنے ہیں۔ آگے جو میں ویڈیو بتاؤں گا اس میں بھی آپ کو ساری پارٹ دیکھنے ہیں۔ تو بات کریں گے جب پیارے نبی کو نبوت مل چکی تھی تو سب سے پہلے پیارے نبی نے خفیہ دعوت کے ساتھ 3 سال کام کیا۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ دین دھرم کا سینٹر تھا، یہاں کعبہ کے رکھوالے بھی تھے اور ان بتوں کی نگرانی کرنے والے بھی، جنہیں پورا عرب پوترتا کی درشٹی سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور دور کی جگہ کے مقابلے میں مکہ میں سدھار کے مقصد تک پہنچنا ذرا زیادہ کٹھن تھا۔ یہاں ایسا نشچے چاہیے تھا جسے مصیبتوں اور کٹھنائیوں کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس استھتی کو دیکھتے ہوئے حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے دعوت و تبلیغ کام پردے کے پیچھے سے انجام دیا جائے، تاکہ مکہ والوں کے سامنے اچانک ایک ہبڑا تبڑی نہ مچے، کیونکہ اس وقت اسلام کا دور شروع کا تھا۔ یہ بالکل سوابھاوک بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جنہیں آپ کا سب سے گہرا تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں، دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ نے شروع میں اپنی جان پہچان کے لوگوں کو ستیہ کی اور بلایا، جن کے چہروں پر آپ چمک کی نشانیوں کو دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ یہ ستیہ اور بھلائی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی سچائی اور خوبی کو جانتے تھے۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہانتا، بڑک پن اور سچائی پر سندے نہ ہوا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی اتہاس میں پہلے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ اس پنکتی میں سب سے اوپر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ آپ کے آزاد کیے ہوئے داس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شرحبیل قلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو آپ کی نگرانی میں تھے، اور بچہ جو آپ کو غار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پرچار میں لگ گئے۔ وہ بڑے لوکپریہ، نرم سوبھاؤ اور پریہ چرتر اور دریا دل انسان تھے۔ ان کے پاس ان کی شیلتا، اگر سوچی یعنی دور اندیشی، ویپار اور اچھی سنگتی کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، جن کے اوپر ان کو بہت بھروسہ تھا، ان سب کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوشش اور محنت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ دین کے شروعات کے لوگ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے بعد امت کے امین حضرت ابو عبید عامر بن زرہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابل ارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبید بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود اور کئی دوسرے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ کل ملا کر قریش کی تمام شاخاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی۔ دیکھیے، لیکن ان میں سے کچھ کو بالکل شروع کے لوگوں میں سمجھنا ویچارنیہ ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جتھے کے جتھے داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کی چرچا ہونے لگی۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے
ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک ویکتیگت روپ سے پردے کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی شروع کی آیتوں کے بعد وحی کا آنا پابندی سے اور پوری گرم رفتاری کے ساتھ جاری ہوا۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں اتر رہی تھی۔ ان آیتوں کا انت سمان روپ سے بڑے ہی آکرشک شبدوں میں ہوتا تھا۔ اس میں بڑا شانتی پورن اور آکرشک سنگیت ہوتا تھا جو اس شانت اور پگھلتے واتاورن کے انوکول ہوتا تھا۔ پھر ان آیتوں میں من کا پوتر کرنے کے وہ گن اور دنیا کی گندگیوں میں لت پت ہونے کے اوگن بیان کیے جاتے تھے، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ مانو وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں ایمان والوں کو اس سمے کے انسانی سماج سے بالکل الگ ایک دوسرے ہی واتاورن کی سیر کراتی تھی۔ نماز کا حکم۔ شروع میں جو کچھ اترا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ نے شروع میں 2 رکعات صبح اور 2 رکعات شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ کا ارشاد تھا، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ ان کا گنگان کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے بتایا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی گھٹنا سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں متبھید ہیں کہ 5 وقت کی نماز سے پہلے کوئی فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن لہیعہ کے واسطے سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹ مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ برا بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث روایت کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نماز بنیادی فرضوں میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور سچائی معلوم ہوئی تو کہا، اس پر جمے رہو۔ قریش کو اس کی معمولی خبر ہو گئی۔ الگ الگ گھٹناؤں سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام بہت ہی چھپ چھپا کر یعنی ویکتیگت روپ سے کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے دھیان دینے یوگیہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی مہتو نہ دیا۔ شاید انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دھارمک ویکتی سمجھا جو اللہ اور اللہ کے حق کے وشے پر بات کرتے تھے، جیسے کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن سیدہ اور عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشہ ضرور محسوس کیا، اور ان کی نگاہیں جمانے کی چال کے ساتھ آپ کے انظام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور ویکتیگت رہا، اور اسی بیچ ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ لوگ بھائی چارے اور ایک دوسرے کی مدد پر قائم ہو گئے۔ اللہ کا سندیش دوسرے لوگوں تک پہنچ چکا تھا، اور اس سندیش کو اس کا استھان دلانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کی وحی اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنایا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دو، ان کے جھوٹ یعنی باطل سے ٹکراؤ اور ان کے بتوں کی حقیقت کو کھولو۔ اس کے بعد پیارے نبی نے کیا کیا، آگے کس طرح سے تبلیغ کا کام کیا، تو یہ ساری بات ہم آگے کے پارٹ میں کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو کو یہیں روکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے بس یہی گزارش ہے، دوسرے لوگوں تک اس ویڈیو کو، اس چینل کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی دین کی دعوت پہنچ سکے۔ تو شکریہ، دھنیہ واد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔